بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فائنل گیم بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، روڈگر نے کہا۔ دیکھو ڈیئر روڈگر، عمران بے حد قائم آدمی ہے۔ وہ اس آسانی سے اس ٹریپ میں آ کر نہ پھنسے گا جیسے ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تم نے اس کے ساتھی کی گفتگو سنی تھی؟ وہ فوراً ہی چونک اٹھا تھا اور اس نے عمران سے ٹریپ کی بات کی تھی، اس لیے وہ بے حد محتاط ہوں گے اور ہزار آنکھیں رکھ کر وہ آگے بڑھیں گے۔ اس لیے اگر انہیں ایک بھی شناسا چہرہ نظر آ گیا یا کہیں سے کسی شناسا آواز کی بھنک ان کے کانوں میں پڑ گئی تو وہ الٹا ہمارے خلاف ایسا ٹریپ بنا دے گا کہ ہم خود اس کے ہاتھوں میں پھڑپڑا رہے ہوں گے۔ اس لیے تم یہاں بالکل اسی طرح کام کرتے رہو جس طرح کر رہے ہو۔ میں اس کے خلاف ٹریپ بناؤں گی۔ جب وہ لوگ گرفتار ہو جائیں گے تو پھر تمہیں کال کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں اپنے ہاتھوں سے گولیوں سے اڑا دینا، روزویلٹ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں چاہیے، اس لیے میں نے اس سارے معاملے کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم کیا پلاننگ بناؤ گی، روڈگر نے کہا۔ میں بالکل سادگی سے کام کروں گی۔ اس اسنیک لائن میں کسی بھی جگہ میں بے ہوش کر دینے والی انتہائی زود اثر گیس فائر کرنے والی مشین نصب کر دوں گی اور اس طرح یہ خوفناک لوگ فوراً بے ہوش ہو جائیں گے اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، روزویلٹ نے کہا۔ کیا تم اس اسنیک لائن کے اندر ان کا انتظار کرو گی؟ ارے نہیں، ہماری وہاں موجودگی سے اسنیک لائن کی گھٹن آلود فضا میں تبدیلی آ جائے گی اور عمران کی چھٹی حص اسے چیک کر لے گی۔ تنگ موڑ کے بعد میں اس اسنیک لائن کی چھت کے کسی رکھنے کے اندر اس بے ہوش کرنے والی گیس کو نصب کر دوں گی اور اس کا سسٹم نیچے زمین میں چھپا دوں گی۔ اچانک موڑ کاٹتے ہوئے وہ اسے چیک نہ کر سکیں گے اور جیسے ہی ان کے پیر اس مخصوص حصے پر پڑیں گے گیس فائر ہو جائے گی اور اس کے اثرات اس تنگ سے اسنیک لائن کے اندر انتہائی تیز رفتاری سے پھیل جائیں گے اور مشن مکمل ہو جائے گا، روزویلٹ نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، تم واقعی انتہائی ذہین ہو روزویلٹ۔ بہرحال تم نے انہیں زندہ پکڑنا ہے، مارنا نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے انہیں اچھی طرح چیک کروں گا اور پھر ان کی گرفتاری کا اعلان کروں گا تاکہ مجھے دوبارہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، روڈگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم فکر نہ کرو، ہر کام اپنے پروگرام کے مطابق ہی ہوگا اور اس میں کامیابی ہماری ہوگی، صرف ہماری، روزویلٹ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو روڈگر نے بھی مسرت بھرے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کے دماغ میں روشنی کا ایک نقطہ سا ابھرا اور پھر اس کے دماغ پر تاریک پردے پر روشنی پھیلنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں اسے ہوش آ گیا اور اس کے ساتھ ہی اسے کانوں میں ایک مرد کی آواز سنائی دی۔ ویل ڈن روزویلٹ، ویل ڈن، تم نے آج یہ مشن مکمل کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے جیت لیا ہے۔ اب میں چیف کرنل الیگزینڈر کو بتاؤں گا کہ مشن کس طرح مکمل ہوتے ہیں۔ اب انہیں معلوم ہوگا کہ روڈگر میں کتنی صلاحیتیں ہیں۔ مردانہ آواز کے لہجے میں بے پناہ مسرت موجود تھی اور عمران پوری طرح شعور میں نہ آنے کے باوجود سمجھ گیا کہ بولنے والا روڈگر ہے جس سے وہ پہلے بھی ٹکرا چکا ہے۔ اس وقت اس کا تعلق تاج ایجنسی سے نہیں تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری صلاحیتوں کا لوہا مان لیا ہے۔ اب مجھ سے شادی کا وعدہ یاد رکھنا، نسوانی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی عمران کے ذہن میں جیسے دھماکہ سا ہوا۔ حالانکہ پہلے اس نے روزویلٹ کا نام سنا تھا لیکن اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئی تھی کہ یہ وہی روزویلٹ ہے جس کی ٹرانسمیٹر کال اس نے سنی تھی۔ لیکن اب آواز سننے کے بعد اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بولنے والی وہی روزویلٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اس سارے ٹریپ کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ بے فکر رہو روزویلٹ، مجھے یہ ساری کامیابی تمہاری وجہ سے ملی ہے۔ تم نے اپنا وعدہ نبھایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تم سے کیا ہوا وعدہ نہ نبھاؤں؟ اگر تمہاری ذہانت میرے کام نہ آتی تو میں اتنا بڑا مشن کیسے مکمل کر سکتا تھا؟ اس لیے اب تو تم سے شادی کرنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے تاکہ تمہاری اس بے پناہ ذہانت کو میں ہمیشہ کے لیے اپنے حق میں محفوظ کر لوں، روڈگر نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے کہے سنائی دیے۔ ہمیں اب انہیں زیادہ موقع نہیں دینا چاہیے روزویلٹ،
میں نے تو تم سے کہا تھا کہ انہیں اسی حالت میں ہی گولیاں مار دو تاکہ ان کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لیکن تم کہہ رہی ہو کہ تم عمران سے چند باتیں کرنا چاہتی ہو۔ آخر کیا بات کرنا چاہتی ہو تم عمران سے، اور کیوں؟ روڈگر نے کہا۔ میرا کبھی عمران اور اس کے ساتھیوں سے ٹکراؤ نہیں ہوا روڈگر، میں نے ان کی بہت تعریفیں سنی ہیں، اور پھر انہیں زندہ رکھ کر اور ہوش میں لا کر انہیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ ان کا شکار کیسے اور کس نے کھیلا ہے۔ روزولٹ نے کہا۔ جو بھی ہے دیکھ لو، میں ان سب کو بخوبی جانتا ہوں، انہیں ہوش میں لانا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور میں ایسا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، لیکن چونکہ انہیں پکڑنے کا کریڈٹ تمہارا ہے اس لیے میں تمہیں منع بھی نہیں کر سکتا۔ روڈگر نے کہا۔ تم بے فکر رہو، میں ان سے زیادہ باتیں نہیں کروں گی، اور میں نے انہیں انجیکشن لگا دیے ہیں، یہ ابھی ہوش میں آ جائیں گے۔ روزولٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی عمران نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے ایک نظر میں ماحول کا جائزہ لیا۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت ایک تہخانے نما کمرے میں موجود تھا۔ ایک طرف سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، عمران کے دونوں ہاتھ عقب میں بندھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کو ستون کے ساتھ ایک موٹی رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ رسی کا ایک سرا اس کے سر کے اوپر سے آ کر اس کے جسم کے گرد لپٹ کر نیچے جا رہا تھا۔ اس کے باقی ساتھی بھی اسی انداز میں بندھے ہوئے تھے۔ تمہیں ہوش آ گیا عمران؟ سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی نوجوان اور خوبصورت عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر ایک مرد بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ گردن موڑ کر اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عورت کی آواز سن کر اس نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی، ایسی فاتحانہ چمک جو شکاری کی آنکھوں میں کوئی بڑا شکار کر لینے کے بعد ابھرتی ہے، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران؟ کون عمران؟ عمران نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے سب ساتھی اصل چہروں میں تھے۔ اوہ، تو تم سمجھ رہے ہو کہ ابھی تک تم میک اپ میں ہو؟ اپنے ساتھیوں کے چہروں کی طرف دیکھو، کیا وہ میک اپ میں ہیں؟ روزولٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمران بیچارے کی تو لاش بھی اب تک گل سڑ چکی ہوگی، میرا نام تو عبداللہ ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار روڈگر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم پھر وہی چکر مجھے دینا چاہتے ہو جو ایک بار پہلے بھی تم نے اپنا مستقل میک اپ کسی آدمی کے چہرے پر کر کے دیا تھا۔ بے فکر رہو، میں نے پوری تسلی کر لی ہے، اب تم اپنی اصل شکل میں ہی ہو۔ ویسے تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہیں کس آسانی سے شکار کر لیا ہے، اور یہ سب کچھ روزولٹ کی ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب جلد ہی یہ میری وائف بننے والی ہے۔ تمہاری آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ تم نے مجھے اور روزولٹ کو پہچان لیا ہے۔ روڈگر نے مسکراتے ہوئے بڑے فخریہ لہجے میں عمران سے کہا۔ تمہیں بہت بہت مبارک ہو روزولٹ، تم نے واقعی اپنے مطلب کا شوہر تلاش کر لیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو روزولٹ کے ساتھ ساتھ روڈگر بھی بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ روڈگر کے لہجے میں غصے کی بجائے حیرت تھی۔ ہر عقل مند خاتون ہمیشہ احمق شوہر ہی پسند کرتی ہے تاکہ اس کی عقل مندی کا رعب اور دبدبہ قائم رہے، اور تم نے جس طرح روزولٹ کی عقل مندی اور اپنی حماقت کا اعتراف کیا ہے، اس کی وجہ سے ہی میں نے روزولٹ کو مبارکباد دی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یو شٹ اپ، نان سینس، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روڈگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران نے ناخنوں میں چھپے ہوئے بلیڈ نکال لیے تھے اور اس کی انگلیاں تیزی سے اپنی کلائیوں پر بندھی ہوئی رسیاں کاٹنے میں مصروف تھیں۔ جوتیاں کھانے والا شوہر کا معاملہ واقعی ذاتی ہی ہوتا ہے روڈگر، اور اگر عقل مند خاتون احمق شوہر کے سر پر جوتیاں مارے تو سر گنجا ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی، کیوں روزولٹ؟ عمران نے جان بوجھ کر روڈگر کو اشتعال دلانے کے لیے ایسی بات کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کلائیوں کی رسیاں کاٹ لیں۔ اب اس کی کلائیاں آزاد ہو چکی تھیں، لیکن ظاہر ہے صرف کلائیاں آزاد ہونے سے کیا ہوتا تھا، اس کے جسم کے گرد رسی ابھی تک موجود تھی۔ تم جان بوجھ کر روڈگر کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہو عمران، لیکن جو مرضی کرو اس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، روڈگر کے بولنے سے پہلے روزولٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ روڈگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ چلو نہیں دلاتا اسے غصہ، اب بتاؤ ہمارے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم ہمیں اسی طرح حکومت کے حوالے کرو گے یا پھر ہمیں پہلے لاشوں میں تبدیل کرو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ اس کا فیصلہ روزولٹ کرے گی، تمہیں ٹریپ کرنے کی ساری پلاننگ روزولٹ کی ہے، اس لیے آخری فیصلہ بھی یہی کرے گی۔ گڈ، واقعی مسٹر روزولٹ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے صنف نسواں کے خیالات کے عین مطابق بہترین شوہر کا انتخاب کیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روڈگر ڈیئر، میں نے اپنی تمنا پوری کر لی، عمران سے باتیں ہو گئی ہیں، اس لیے اب ہمیں
مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسی کوشش میں ہے کہ ہم دونوں آپس میں لڑ پڑیں اور وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے۔ یہ آدمی اس قدر عیار ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس طرح فائدہ اٹھا جائے گا کہ ہمیں اس کا تصور تک نہ ہوگا، اس لیے اب مزید رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب انہیں گولیوں سے اڑا دو۔ روزویلٹ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ اوکے، روڈگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پستل نکال لیا۔ ایک منٹ، ہم مکمل طور پر بے بس ہیں، اس لیے اس قدر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اب زندہ بچ نکلنے کی بھی کوئی خوش فہمی نہیں ہے، اور موت تو بہرحال ایک روز آنی ہی ہے۔ لیکن اچھے اخلاق کے تحت تم گولی مارنے سے پہلے ہماری آخری خواہش پوری کر دو، تو اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیسی خواہش؟ فکر نہ کرو، میں رہائی کی خواہش نہیں کروں گا، صرف اتنا پوچھوں گا کہ جس سپر اسٹور کے لیے ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں اس کا محل وقوع کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ تمہیں اس بات کی جاننے سے کیا ملے گا؟ اسے تم ذہنی تسلی کہہ لو، بہرحال یہ میری آخری خواہش ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم چند لمحوں کے بعد مرنے والے آدمی سے جھوٹ نہ بولو گے۔ عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی سپر اسٹور کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، روڈگر نے کہا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ روزویلٹ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جیسے وہ عمران کے ذہن کو ٹٹولنا چاہتی ہو۔ ہم نے اپنا مشن مکمل کرنا ہے، چاہے اسے کسی بھی انداز میں کرے۔ تم میری آخری خواہش پوری کر دو اور اس کے بعد اطمینان سے ٹریگر دبا دو، مجھے کوئی گلہ نہ ہوگا۔ سوری، ایسا نہیں ہو سکتا، اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، روڈگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ عمران اس دوران غیر شعوری طور پر اپنے جسم کو بار آگے دباؤ ڈال کر پیچھے کر رہا تھا۔ ویسے بظاہر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ تھک گیا ہے اور اپنے جسم کو حرکت دے کر تھکاوٹ کو کم کرنا چاہتا ہے، لیکن عمران جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی دونوں کلائیاں بھی آسانی سے حرکت کر رہی تھیں، کیونکہ رسی اس کے بازو کے گرد گھوم کر پشت کی طرف سے ہو کر آگے سینے پر اور پھر پیچھے پشت کی طرف جا رہی تھی، اس لیے وہ صرف بازوؤں کے اگلے حصوں کو ذرا سی حرکت دے سکتا تھا۔ جسم کو مخصوص انداز میں حرکت دینے سے اس کے جسم پر بندھی ہوئی رسی بھی ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی۔ تم اس طرح فضول اپنے جسم کو تھکا رہے ہو عمران، یہ انتہائی مضبوط رسی ہے، تم صرف اپنے جسم کے دباؤ سے اسے توڑ نہیں سکتے۔ اچانک روزویلٹ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ مرنے کے بعد تو میں نے ہمیشہ کے لیے ساکت ہو جانا ہے، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ چلو اپنی حرکت کا کوٹا تو پورا کر لوں۔ ویسے ذہین عورت سے ملاقات ہی اس وقت ہوئی ہے جبکہ موت قریب آ گئی ہے، ورنہ میں یقیناً تمہاری ذہانت کی بھرپور قدر کرتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس تعریف کا شکریہ عمران، میرا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے اور میں یہاں دوست ہونے کی حیثیت سے روڈگرڈ کی مدد کرنے آئی ہوں، اس لیے تمہارا میرا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا، لیکن میں تمہارے متعلق بہت کچھ جانتی ہوں، روزویلٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو تمہاری قابلیت کا عملی امتحان بھی لے لوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو روزویلٹ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو کیا تمہیں اب بھی اس بات کی امید ہے کہ تم زندہ رہ جاؤ گے؟ مجھے تو امید اس سے آگے کی بھی ہے، لیکن اب کیا کہوں؟ روڈگر درمیان میں ظالم سماج بن چکا ہے، عمران نے جواب دیا، اور روزویلٹ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنی بھی خوبصورت نہیں ہو جتنی تم خود کو سمجھتی ہو، اچانک تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور روزویلٹ بے اختیار چونک کر تنویر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر غصے کا الاؤ سا جل اٹھا تھا۔ تمہاری یہ جرأت، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گی، روزویلٹ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے یکلخت بدل سا گیا تھا، وہ یکلخت کرسی سے اچھل کر کھڑی ہوئی اور تیزی سے تنویر کی طرف بڑھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی جا کر دونوں ہاتھوں سے تنویر کی گردن دبا دے گی۔ ارے اتنے غصے کی ضرورت نہیں مس روزویلٹ، یہ اپنی جگہ سچا ہے، اس کے پاس حسن ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ ہم جیسے حسن پرستوں سے مختلف ہے، اچانک عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور روزویلٹ یکلخت رکی اور پھر واپس آئی، لیکن اس کا چہرہ اسی طرح آگ کی طرح تپا ہوا تھا۔ یہ طے ہے کہ میں تمہارے جسم میں اپنے ہاتھوں سے گولیاں اتاروں گی، روزویلٹ نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور اس وقت تک عمران نے اپنی رسیاں واقعی اس قدر ڈھیلی کر لی تھیں کہ اب بس اسے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی دیر تھی اور وہ رسیوں سے آزاد ہو جاتا۔ بس کرو روزویلٹ، اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب ان کی ہلاکتوں کا وقت آ گیا ہے، روڈگر نے مشین پستل کا رخ عمران کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کون آ رہا ہے سیڑھیوں پر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور روڈگر اور روزویلٹ بے اختیار پیچھے موجود سیڑھیوں کی طرف مڑے ہی تھے کہ عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اسے اٹھتے ہی اس کے جسم پر ڈھیلی ہونے والی رسی کھلتی چلی گئی،
پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں صورتحال سمجھتے، عمران بھوکے چیتے کی طرح اچھل کر روڈگر سے ٹکرایا اور کمرہ روڈگر کی چیخ سے گونج اٹھا۔ روڈگر ہوا میں اڑتا ہوا ایک دھماکے سے دیوار سے جا ٹکرایا تھا اور اس کے حلق سے اچانک چیخ نکل گئی۔ روزیلٹ لاشعوری طور پر مڑی ہی تھی کہ عمران کلا بازی کھا کر سیدھا ہوتے ہی بجلی کسی تیزی سے گھوما اور روزیلٹ بھی چیختی ہوئی اچھل کر نیچے گری ہی تھی کہ عمران کی لات گھومی اور روزیلٹ کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی اور پھر ساکت ہو گئی۔ روڈگر کا سر دیوار سے اس بری طرح ٹکرایا تھا کہ نیچے گر کر اس نے اٹھنے کی دوبارہ کوشش کی، لیکن پھر وہیں دیوار کی جڑ میں ہی ریت کی خالی بورے کی طرح ڈھیر ہو چکا تھا۔ عمران نے دوڑ کر وہ مشین پسٹل اٹھایا جو روڈگر کے ہاتھوں سے گرا تھا اور دوڑتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ہی چھلانگ میں دو چھلانگیں طے کرتا ہوا وہ اوپر بنی ہوئی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں کوئی آدمی نہ تھا، صرف ایک میز پر بڑا سا ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ عمران تیزی سے اس کمرے کے دروازے پر پہنچا اور اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو باہر ایک برآمدہ اور صحن تھا۔ برآمدے میں سے اسے دو افراد کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی تو اس نے دروازہ کھولا اور مشین پسٹل اٹھائے وہ باہر آ گیا، لیکن برآمدے میں کوئی آدمی موجود نہ تھا، بلکہ برآمدے کے ساتھ ہی ایک کمرے کے کھلے دروازے سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ صحن میں بھی کوئی آدمی نہ تھا۔ عمران تیزی سے اس کھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے اچھل کر وہ کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں کرسیوں پر دو مسلح آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کو اس طرح اندر آتے دیکھ کر وہ بکھلا کر اٹھے ہی تھے کہ عمران نے ٹریگر دبا دیا اور تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی وہ دونوں چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ عمران نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر تیزی سے واپس مڑا اور بیرونی گیٹ کی طرف گیا اور پھر اس نے باہر احتیاط سے جھانکا اور یہ دیکھ کر ایک طویل سانس لیا کہ وہ کراچ قصبے سے الگ تھلگ ایک پرانی رہائش گاہ میں موجود تھا۔ یہ رہائش گاہ درختوں کے جھنڈ میں بنی ہوئی تھی۔ دائیں طرف پہاڑیاں تھیں، لیکن ان پہاڑیوں کو دیکھ کر وہ اس بات کا اندازہ نہ لگا سکتا تھا کہ وہ پہاڑیوں کے کس حصے میں موجود ہے۔ عمران نے ارد گرد کا جائزہ لیا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ واپس مڑا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا واپس پہلے کمرے میں پہنچ گیا اور پھر میز پر موجود ٹرانسمیٹر اٹھایا اور سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ روڈگر اور روزویلٹ دونوں اسی طرح بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمران صاحب، آپ نے کس طرح آزادی حاصل کر لی؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عقل مندوں کے سامنے عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب تنویر کی طرح جذباتی ہونے سے تو سوائے عورتوں کے تھپڑ کھانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹرانسمیٹر اس نے ایک کرسی پر رکھ دیا۔ میں اس بدصورت عورت کے منہ پر تھپڑ جڑ دیتا، وہ قریب تو آتی، تنویر نے کہا اور عمران ہنس پڑا۔ اس نے صفدر کو رسیوں سے آزاد کیا اور پھر چند لمحوں بعد سارے ساتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ اب ان دونوں کو اٹھا کر ان رسیوں میں جکڑ دو، عمران نے کہا اور صدیقی چوہان اور کیپٹن شکیل نے مل کر ان دونوں کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ کیا ضرورت ہے انہیں جکڑنے کی؟ گولی مار کر ختم کرو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارے کام کا آدمی ہو سکتا ہے، تھوڑی سی اس سے معلومات حاصل کر لینے دو، پھر تم اپنی خواہش پوری کر لینا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ سوائے تنویر اور جولیا کے باقی سب باہر جا کر نگرانی کریں، یہ آبادی سے ہٹ کر کوئی علیحدہ جگہ ہے، اس کے باوجود نگرانی کی ضرورت ہے، عمران نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر نیچے رکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب اس روڈگر کو ہوش میں لے آؤ تنویر، لیکن خیال رکھنا کہ میں نے اس سے سوال جواب کرنے ہیں، اس کا جبڑا ہی نہ توڑ دینا۔ اور اس بدبخت روزیلٹ کا کیا کرنا ہے؟ چلو تم اسے بھی ہوش میں لے آؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا روزیلٹ کی طرف اور تنویر روڈگر کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا نے آگے بڑھ کر روزیلٹ کے منہ پر زور زور سے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب روزیلٹ کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو جولیا پیچھے ہٹ گئی۔ تنویر بھی روڈگر کے منہ پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگا تھا تو اس کے جسم میں بھی حرکت آ گئی۔ چند لمحوں بعد ہی روزیلٹ کراتے ہوئے ہوش میں آ گئی۔ جلدی ہوش میں آ جاؤ ورنہ شکل بگاڑ دوں گی، جولیا نے گھبراتے ہوئے کہا اور روزیلٹ نے اس کی آواز سنتے ہی ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ روڈگر ابھی ہوش میں آنے کے عمل سے گزر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ تم یہ کیسے ہو گیا؟ تم تو رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، روزیلٹ نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی حیرت بھرے انداز میں رک رک کر کہا۔ ایک ہی رسی ایسی ہے جس سے آج تک میں اور تنویر دونوں بندھے ہوئے پھڑپھڑا رہے ہیں، اس کے علاوہ دوسری کوئی رسی ہمیں نہیں روک سکتی مس روزیلٹ، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے تو ہاتھ بھی حکم میں بندھے ہوئے تھے، روزیلٹ ابھی تک حیرت سے پاگل ہو رہی تھی۔ ہاتھ باندھنے کو تو ادب و احترام کہا جاتا ہے،
اور ادب و احترام کے بغیر دنیاوی رسیاں ٹوٹتی ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ دنیا کی رسیاں توڑ کر روحانیت حاصل کرتے ہیں ادب و احترام سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے جولیا پیچھے ہٹی اور پھر آ کر عمران کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تنویر روڈگر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ روزویلٹ کا چہرہ دیکھنے والا تھا، اس پر بے بسی کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ مس روزویلٹ، دماغ پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو تمہاری ذہانت کا عملی امتحان لوں گا، اور تم نے دیکھا کہ تم چند لمحوں پہلے ہماری موت کے بارے میں کتنی پر یقین تھی، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو موت خود ہی زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے روڈگر نے بھی کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تم اچانک اوہ اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرت کی شدت کی وجہ سے روڈگر کی حالت روزویلٹ سے بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ روزویلٹ کی عقل مندی کی وجہ سے ہوا ہے۔ بعض اوقات زیادہ عقل مندی ہی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم یقیناً کوئی جادو جانتے ہو، ورنہ اس طرح رسیوں میں جکڑا ہوا کوئی انسان اچانک آزاد نہیں ہو سکتا۔ روزویلٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تم نے پوچھا تھا کہ حرکت کیوں کر رہا ہوں، تو اب بتا دوں کہ رسی تو میں آسانی سے کاٹ لیتا ہوں، لیکن جسم پر بندھی ہوئی رسی کو جسم کو ہلانے سے ہی ڈھیلا کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور روزویلٹ اور روڈگر دونوں اس طرح حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کاش میں اس وقت تمہاری گرہیں چیک کر لیتی، روزویلٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ زیادہ عقل مندی نقصان دیتی ہے۔ عقل مند انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اعتماد ہوتا ہے، اس لیے چیکنگ کے بکھیڑے میں نہیں پڑتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اب ہم سے کیا سلوک کرو گے؟ روڈگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، وہی سلوک جو تم نے ہم سے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس بار تنویر نے سرد لہجے میں کہا، روڈگر، ہم اس وقت اس اسنیک لائن سے کتنی دور ہیں، اور یہ جگہ کس علاقے میں ہے؟ یہ علیحدہ جگہ ہے، علیحدہ مکان ہے، کراچ قصبے سے شمال کی طرف تقریباً 7 کلومیٹر دور۔ یہ مکان میں نے خصوصی طور پر خالی کرایا تھا تاکہ یہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا سکوں، لیکن پھر میرا ارادہ بدل گیا، اس لیے یہ ابھی تک خالی پڑا ہوا تھا۔ تم نے ہمیں اسنیک لائن میں کیسے چیک کیا اور کیسے ہمیں بے ہوش کیا؟ پوری تفصیل بتاؤ۔ اس کی ساری پلاننگ روزویلٹ نے بنائی تھی، روڈگر نے کہا، اور پھر جنرل فریکوینسی پر خصوصی طور پر کال کرنے اور مشین کے ذریعے بات کرنے سے لے کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی گفتگو سے لے کر اسنیک لائن میں کیے جانے والے انتظامات سمیت سب کی سب تفصیل بتا دی۔ ہم اس اسنیک لائن سے 1.5 کلومیٹر دور ایک غار میں بیٹھے، تمہیں اسنیک لائن کی طرف بڑھتے اور پھر اس میں داخل ہوتے اسکرین پر دیکھتے رہے، اور پھر جب تمہارے اصل چہرے اسکرین پر ابھرے تو ہم خوش ہو گئے، اور پھر وائرلیس ریچارجر کی مدد سے تم پر گیس فائر ہوئی اور تمہیں بے ہوش کر دیا گیا۔ اس کے بعد تمہیں اٹھوا کر یہاں لایا گیا۔ اس بار روزویلٹ نے کہا، اس ساری پلاننگ اور ہماری یہاں تک لانے کے بارے میں تمہارے گروپ کے کتنے آدمی واقف ہیں؟ صرف 6 آدمی، جن میں سے 2 تو یہاں اوپر موجود ہیں، جبکہ باقی 4 افراد ہیمر کا گروپ ہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہیمر اور اس کا گروپ کہاں ڈیوٹی دے رہا ہے؟ ٹرانگ پہاڑی پر، جہاں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ وہ تمہیں یہاں پہنچا کر واپس چلے گئے تھے۔ کیا ہیمر سے تمہارا رابطہ ٹرانسمیٹر سے ہوتا ہے؟ ہاں، اس کے پاس فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر ہے، اور میرے پاس بھی، روڈگر نے کہا۔ تنویر، اس کی جیبوں کی تلاشی لو اور ٹرانسمیٹر نکال لو، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور تنویر نے اس کی ایک جیب سے ایک چھوٹا سا مگر جدید ساخت کا فکسڈ فریکوینسی والا ٹرانسمیٹر برآمد کر لیا۔ دیکھو روڈگر، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اور روزویلٹ کو ہلاک نہ کیا جائے، کیونکہ تم نے بھی ہمیں پکڑ لینے کے باوجود ہلاک نہ کیا تھا، لیکن میں تمہیں فوری طور پر آزاد بھی نہیں کر سکتا، اور اگر تم اسی طرح بندھے رہے تو پھر تم دونوں یہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم ہیمر اور اس کے گروپ کو یہاں کال کرو، لیکن انہیں کہہ دو کہ وہ نصف گھنٹے بعد یہاں پہنچے، تاکہ ہم اس دوران یہاں سے دور نکل جائیں۔ یہ میری طرف سے تمہارے ساتھ ایک رعایت ہے۔ بولو، تم تیار ہو یا پھر؟ عمران نے اپنا فکر جان بوجھ کر مکمل نہ کیا تھا۔ کیا تم واقعی درست کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہمیں زندہ چھوڑ دو گے؟ روڈگر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کی بات پر 1% بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ تم جس پوزیشن میں اس وقت ہو روڈگر، اس پوزیشن میں مجھے تم سے کسی قسم کی سودے بازی کی کیا امید ہو سکتی ہے کہ میں تم سے غلط بات کروں گا؟ عمران نے کہا تو روڈگر کے چہرے پر یکلخت انتہائی مسرت اور اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ روزویلٹ کا ستا ہوا چہرہ بھی کھل اٹھا۔
تم واقعی شریف دشمن ہو، میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، روڈگر نے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ اب تم اس ہیمر اور اس کے گروپ کو یہاں کال کر دو، انہیں بتا دینا کہ وہ سیدھے اندر آ جائیں کیونکہ ہم تو یہاں سے جا چکے ہوں گے، عمران نے کہا اور روڈگر نے اس بات میں سر ہلا دیا تو تنویر نے فکس فریکوینسی کے ٹرانسمیٹر کو اس کے چہرے کے قریب لے جا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، روڈگر کالنگ اوور، روڈگر نے کال دینا شروع کر دی۔ یس باس، ہیمر اٹینڈنگ یو باس، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک آواز سنائی دی اور عمران پہچان گیا کہ یہ وہی ہیمر ہے جس کے ساتھ روزلٹ کے ساتھ اس نے ٹرانسمیٹر پر گفتگو سنی تھی۔ ہیمر، تم اپنے گروپ کو ساتھ لے کر 8 گھنٹے بعد اس عمارت میں آ جانا جہاں تم اسنیک لائن سے ملنے والے افراد کو پہنچا گئے تھے، گروپ سمیت سیدھے تہہ خانے میں آ جانا، سمجھ گئے ہو؟ اوور، روڈگر نے کہا۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے موزبانہ لہجے میں کہا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد، اوور اینڈ آل، روڈگر نے کہا اور تنویر نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اوکے روڈگر اور مس روزلٹ، پھر کبھی موقع ملا تو تم دونوں سے تفصیلی ملاقات ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا اور تنویر بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیے اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اوپر برآمدے میں پہنچ گئے جہاں دوسرے ساتھی موجود تھے۔ تمہاری یہ چکر بازی میری سمجھ میں تو نہیں آئی، ان دونوں کو زندہ چھوڑ دینا، اس گروپ کو بلوانا، یہ سب کیا چکر ہے؟ میں نے پلاننگ کی ہے کہ روڈگر اور اس کے ساتھیوں کے میک اپ میں ہم سب اس اسنیک لائن کے ذریعے ریڈ سرکل کے بلیک ہوس پہاڑیوں میں پہنچیں گے۔ اب سپر اسٹور کی نشاندہی ہو چکی ہے، اس طرح ہم کم از کم اس سپر اسٹور تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ اگر کرنل الیگزینڈر یا اس کے آدمی نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو روڈگر کے روپ میں اس سے بھی نمٹا جا سکتا ہے۔ اور اب مسئلہ یہ تھا کہ روڈگر کا میک اپ تو میں کر سکتا ہوں لیکن تم لوگوں پر کس کا میک اپ کیا جائے، اس لیے میں نے ہیمر اور اس کے ساتھیوں کو کال کیا ہے۔ اب ان کے میک اپ میں تم سب میرے ساتھ جاؤ گے۔ آدھے گھنٹے والی بات اس لیے کی ہے تاکہ روڈگر یا اس عقلمند خاتون روزلٹ کو کوئی شک نہ پڑے۔ لیکن کیا یہاں میک اپ کا سامان ہوگا؟ یہاں تو نہیں ہے، ہم نے ساری چیکنگ کر لی ہے۔ ہیمر سے اصل اڈے کے بارے میں معلومات مل جائیں گی، یہ روڈگر کا خاص آدمی لگتا ہے اور اصل اڈے میں یقیناً میک اپ کا سامان موجود ہوگا، عمران نے کہا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو ہیمر اور اس کے گروپ کو یہاں آنے پر کور کرنے کے بارے میں ہدایات دینی شروع کر دی۔